اور یہ بات چل رہی ہے ابو جہل کی. عبدن اذا صلی، بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکی کی زندگی کی بات چل رہی ہے، مکی دور ہے. ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا اسے؟ ارأیتا یعنی رعا کا معنی ایک تو دیکھنے کے علاوہ خیال کا بھی ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے نا. مطلب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہی سیم الفاظ عربک والے بھی ہے. دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا ہے، مطلب اپنی بصارت کی نگاہ سے دیکھنا، تھاٹ فل جو ہے نگاہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آتا ہے. اور آئی تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے، یا آپ دیکھیے ذرا، کیا آپ نے دیکھا؟ امکان علی الہدا، کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، یعنی جس کو روکا جا رہا ہے کام سے، اچھے کاموں سے، اگر وہ ہدایت پر ہو تو یہ روکنے والا کس قدر ظالم قرار پائے گا. یعنی آپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہو اور یہ باندھ کے روک رہے ہو کہ وہ گمراہی کا کام ہے، نعوذ باللہ غلط کام ہے. اگر وہ جو ہے ہدایت پر ہوا اور آپ اس کو روک رہے ہو، تو اس کا کیا خطرناک انجام ہو سکتا ہے، آگے اس کو بتائیں گے بھی. او امر بالتقوی، یا وہ انسان آ، آ، حکم دے رہا ہو، امر یامر امرن، حکم دینا، بالتقوی تقوی کا، یعنی وہ انسان جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہو یا وہ جو ہے تقوی کا حکم دے رہا ہو. یہ سیم بات آپ کو دکھائی دے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. ایک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب مخالفت کر رہا تھا فرعون، اس موقع سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ قال رجل من آل فرعون، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے روک رہے ہو کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اگر وہ حق پر ہوا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تو اس کو ہم دعوتی اس میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم آخرت کا تذکرہ بار 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 کر رہے ہیں، اور لوگ انکار کر رہے ہیں اس آخرت کا بار 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 بار. تو اگر اگر دنیا کے ختم ہونے کے بعد آخرت یقینی طور پر ہوگی، لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کا ماننا ہے کہ نہیں ہوگی، ہمارا ماننا ہے کہ ہوگی. اگر ہوئی تب تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا، اور اگر آپ کے ماننے کے مطابق نہ ہوئی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی جو آخرت کو مان رہے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو اس مثال سے ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ گھر سے باہر نکلو گے تو تمہیں شیر ملے گا، شیر کھڑا ہوا ہے تمہارے دروازے کے اوپر، تو ہم احتیاطاً نہیں جاتے ہیں، چاہے ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ شاید وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، پھر بھی نہیں جاتے ہیں. اسی بات کو قرآن اس انداز میں کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر جس انسان کو تم روک رہے ہو وہ ہدایت پر ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، یا وہ جس چیزوں کا حکم دے رہا ہے وہ تقوی والا ہوا، تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور آئیتا، بھلا آپ دیکھیں ذرا، یا آپ نے دیکھا کیا، ان کذب وتولا، کہ وہ جھٹلا رہا ہے اور روگردانی کر رہا ہے. اب پہلے بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب بات چل رہی ہے ابو لہب کی. آپ کا کیا خیال ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والا جھوٹ بول رہا ہے، وتولا، یا وہ جو ہے روگردانی کر رہا ہے؟ تو کذب یکذب و تکذیب کا معنی آپ کو معلوم ہے، جھٹلانا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دوسرا ورڈ ہے تولا، یا تولا تولین، روگردانی کرنا، پلٹ جانا، پلٹنا، روگردانی کرنا وغیرہ مانا ہوتا ہے. تو تولا یا تولا، پلٹ باب تفاعل. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لم یعلم، کیا اسے نہیں معلوم، کیا وہ نہیں جانتا، الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ، کہ اللہ تعالی، یرا، کو دیکھ رہا ہے. لم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. چھوٹی سی آیت، لیکن اگر ہمارے ذہن میں رہے ہمیشہ سامنے، بہت سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور سے ایک آیت بس یہ اگر سمجھ جائیں چھوٹے بچے، تو ان کی تربیت آسان ہو جائے گی. کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کس معنی میں؟ یعنی اس سے پہلے جو وہ کام کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے، اس کے لیے کلا کا استعمال. لئن لم ینتہی، لام شرط کے لیے، ان لم ینتہی، اگر وہ نہیں باز آیا. انتہا ینتہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا، باز آنا. انتہا ینتہی انتہاء. لئن لم ینتہی، اب آپ کو معلوم ہے کہ انتہا
माजी का हम ऐसे लिखते हैं और मुदारे का हम ऐसे लिखते हैं, यंतही। यंतही का मतलब रुकना, बाज आना। जब हमने इस पे लम को दाखिल किया तो लम ने क्या किया? साकिन कर दिया। कैसे पता चला साकिन हो गया? लास्ट में इंतहा। तो जेर दिख रहा है, जी, या हट गया, या हजफ हो या गया। हटा दिया। तो जब भी ये नाकिस वाले होते हैं जिनके आखिर में हुफिल्लत आ रहा होता है, हालत जज्म में हमेशा ये इनका आखिर वाला ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। यानी इसमें साकिन होने की निशानी यही है कि रुफिल्लत जो लास्ट में होगी वो गिर जाएगी। कल्ला लइल्लम यंतही, हरगिज नहीं, अगर वो ना बाज आया। लनस्फअम बिन नासिया, वर्ब है इसका सफ़अ यस्फअु सफ़अन, घसीटना। सफ़अ यस्फअु सफ़अन। लइन लम यंतही, अगर वो बाज ना आया। या के साथ होगा सर? सॉरी, सफा यस्फा या के साथ होगा? नहीं। आइन के साथ होगा ना खाली? हम्म, ठीक है। लनस्फअन तो घसीटेंगे हम, बिन नासिया, पेशानी से। बा प्रीपोजिशन, नासियातुन फॉरहेड को बोलते हैं, जिसकी प्लूरल आती है नवासी, नासियातुन जमा नवासी। तो घसीटने के लिए एक और वर्ड यहाँ पे लिखा है जो ज्यादा आसान है। अ, लअज लअजुरन लअजुरन, जर्रा यजुर्रु जर्रन, जर्रा यजुर्रु जर्रन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उस साउंड थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, खींचने से, ठीक है ना। तो लनस्फअन बिन नासिया आई लअजुरन्ना बिनासियतिही इलन नारी, हम उसकी पेशानी से उसको घसीट के खींचेंगे आग की तरफ। लइन लम यंतही, अगर वो नाबाज आया, लनस्फअन, तो हम घसीटेंगे, बिन नासियती, पेशानी से। या ये भी मालूम हुआ कि अबू जहल जैसा इंसान, जुल्म की इंतहा करने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाला, उसके बारे में भी कहा जा रहा है अगर ना बाज आया। यानी अगर बाज आ गया तो बच जाएगा, मफहूल मुखालिफ क्या निकलेगा? बाज आ गया, तौबा कर ली तो बच जाएगा। तो गोया कि हम और आपसे जो गलतियां होती हैं, उसकी हम अगर तौबा कर लें तो अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी के दरवाजे हैं। जब वो जहल के लिए माफ़ी के दरवाजे मौजूद हैं, तो हमारे और आपके लिए भी माफ़ी के दरवाजे। ये कुरान एक तरफ जो है डराता है, दूसरी तरफ आपको ये एहसास भी दिलाता है अगर बाज आ जाओ तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाज नहीं आए तो हम पेशानी से खींचे, घसीटेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिआ, ऐसी पेशानी, कादिबतिन जो झूठी है, खातिआ और खता करने वाली, गलती करने वाली, गुनाह करने वाली। इस तरह के अल्फाज बोल करके, यानी पेशानी बोल करके, पेशानी वाला मुराद होता है, ठीक है ना। तो यानी वो इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जबानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नासियतिन कादिबतिन खातिया, ऐसी पेशानी जो कि झूठी और खताकार है, वो गुनाह करने वाली। कह रहे ना कि वसफ़हा बिदालिक, कादिबतिन खातिया के जरिए सिफत लाई है। मजाजुन, मजाजी तौर पर। वल मुरादु साहिबुहा, और इससे मुराद क्या क्या है उसका, यानी इस झूठी पेशानी वाला इंसान मुराद। फल यदउ नादिया, तो वो बुला ले अपनी मजलिस को। कोई मुझे बता पाएगा फल यदउ का लाम जो है वो कौन सा लाम कहलाता है? लामे अम्र से। लाम अम्र कहलाता है। उसके सिलसिले में हमने पढ़ा है कि जब फा लग जाए, या और दो चार अल्फाज हमने पढ़ा है, वो लग जाए तो वो साकिन हो जाता है, वरना जेर के साथ रहता है। लियज़हब, लियाकुल, लियतबुख, जेर के साथ रहता है। जब ये फा वगैरह लग जाता है तो साकिन है, ये हमने पढ़ा था बुक फाइव में। फल यदउ नादिया। और यहाँ पे भी लामे लामे अम्र जो है क्या अमल करता है, कोई बताएगा? तो साकिन सुकून देता है और नहीं, यहाँ पे अजब तो करता है। लेकिन, यहाँ पे तो लेकिन साकिन नहीं दिया है। चलिए जो आपने दूसरा वाला बोला वही है, वही साकिन करता है। साकिन करने की अलामत यहाँ पे ये है कि वाव गिर गया और रुपए इल्लत, वाह तो ठीक है ना। जी। बोलेंगे नहीं कि साकिन करता है, फिर कोई कहेगा यहाँ साकिन नहीं है, तो यहाँ साकिन की अलामत ये है कि रुपए इल्लत को गिरा दिया उसने।
یہ لام امر کی جب بھی بات آتی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے سبیہ صاحبہ ہی بولتی ہیں، باقی لوگوں کو لام امر ڈاؤٹ ہے کیا ابھی؟ شیخ صاحب، لام امر یاد آ رہا ہے کچھ؟ ہاں سر یاد، لیکن یہ ورڈ یاد نہیں رہتے، لام امر کہتے، اسے یاد رکھنا ہے بس۔ تو یہ امر سے ہٹ کے، ایک تو امر ہم نے پڑھا تھا اذهب، کل العبو، وہ تو ڈائریکٹ امر تھا، مطلب وہ تو آرڈر تھا، جاؤ یا دعا یا ریکویسٹ جو بھی اس کے اندر آئے۔ لیکن یہ والا جو ہے شڈ والا مانا ہوتا ہے نا، لیذهب الطلاب، بچوں کو چاہیے کہ وہ جائیں الى المیدان، میدان کی طرف، تو یہ جو لام ہے یہ آپ کا وہ ہے علام امر کہلاتا ہے، جو شڈ والا مانا آپ کو دیتا ہے۔ فلیدع نادیہ، چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی مجلس کو بلا لے۔ نادیہ جمع نواد، مطلب وہی ہوتا ہے مجلس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو جہل کو اس بات پہ بہت فخر تھا، اس بات پہ اس کو بہت فخر تھا کہ جو ہے اس کے پاس لوگ بہت ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے لوگوں کو اس بات کا فخر، بلکہ یہاں پہ ایک حدیث مذکور ہے، حدیث کا مجھے حوالہ تو نہیں معلوم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا جب ان کو ان کے اپنی بڑائی دکھاتے ہوئے، لقد علمت ما بها رجل اکثر نادیا، میں جانتا ہوں اس آدمی کے پاس زیادہ مجلسیں نہیں ہیں، زیادہ لوگ اس کے نہیں ہیں، منی، میرے مقابلے میں، لأملأن عليك هذا الوادي ان شئت، میں اس وادی کو لوگوں سے بھر دوں گا اگر تو چاہے گا، ان شئت خیلا جردن او رجالا مردن، یا تو میں بڑے بڑے گھوڑوں سے میں اس کو بھر دوں گا اور آدمیوں سے اس کو بھر دوں گا، یعنی میرے پاس وہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو جس زبان میں بات کرے اس کو اسی زبان میں جواب۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لو تم ذرا اپنی مجلسوں کو، اور بات چل رہی ہے کہ جب ہم قیامت کے دن تم کو جو ہے جہنم میں گھسیٹ کے ڈال رہے ہوں گے تو تم بھی بلا لینا اپنے جو ہے اپنے جو ہے مجلسوں کو، اپنے اہل لوگوں کو، جو آپ کے پاس بڑا گھمنڈ ہے کہ ہماری پارٹی میں جو ہے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ سندع الزبانی، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ، تو یہ سین جو ہے آپ کا مستقبل میں لے جاتا ہے۔ زبانیہ کہتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتے جن کی صفت بہت ڈراؤنی سی آتی ہے، بہت خطرناک فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوزخ کو دیکھنے والے، ٹھیک ہے نا، ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا معنی زبانیہ کا بچھو کا بھی کیا ہے، ان دوزخ کے بچھوؤں کو ہم بلا لیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن فرشتوں والا ہی زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کی پولیس ہے یہ، اور وہ پولیس جو صرف اسپیشل سیل ہے، جو ہے جہنم کی ذمہ داریاں جن کو سونپی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو جہنم کا داروغہ ہے، کیا نام ہے اس کا، کوئی بتائے گا؟ اچھا، جنت کا داروغہ مالک، مالک، جنت کا اقبال نے کہا ہے نا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ رضوان، رضوان نام تھا، نام ہے جنت کے قصے۔ غالب نے جو سوری غالب کہہ رہا ہوں، اقبال نے جو شکوہ کیا اس کے جواب میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، کوئی سمجھ نہیں پایا میری بات، لیکن کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، یعنی یہ جنت کا فرشتہ سمجھ گیا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ خیر، شکوہ جواب شکوہ زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے، خاص طور سے جواب شکوہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو، الملائکۃ الغلاظ، سخت فرشتے، الشداد، بہت سخت، لإہلاکہ، اس کو ہلاک کرنے کے لیے، کما فی الحدیث، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لو دعا نادیہ، اگر وہ بلائے اپنی مجلس کو، لأخذتہ الزبانیۃ عیانا، تو اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے جو ہے زبانیہ کے ذریعے سے ان کے سامنے جو ہے پکڑ لیں گے۔ کلا لا تطعہ، ہرگز نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطعہ، اس کی بات نہ مانیے، اطاع یطیع، اطاع یطیع، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں سے یا غائب ہے، لا تطعہ، اس کی بات مت مانیے، واسجد، اور سجدہ کیجیے، واقترب، اور قریب ہو جائیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے۔ تو اطاع یطیع اطاعتن کا مطلب بات ماننا، سجد یسجد آپ کو معلوم ہے سجدہ کرنا۔ اقترب یقترب اقترابا، اقترب یقترب اقترابا کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا،
اقتربا یقترب اقترابا قریب. کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ؟ ذرا اچھا اگلی سورج اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو آیت کو ترجمہ چیک کرتے ہیں ذرا. چاول پک گئے ہیں نہیں؟ یس سرا صاحبہ. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ. کلا لئن لم ینتہی، کلا ہرگز نہیں، لئن اگر لئن لم ینتہی اگر نہ باز آیا، لنسفعا بالناصیہ تو ہم ضرور گھسیٹیں گے بالناصیہ پیشانی سے. ٹھیک. یس شیخ صاحب نادیہ کا مطلب نادی. نادیہ مجلس نہیں. مسجد نادی ہے مسجد. ہو تو اس کی طرف لوٹ رہا، اس کی مجلس، وہ اپنی مجلس کو بلا لے. ٹھیک ہے نا؟ جی مجلس. ٹھیک. اوکے چلیے چلتے ہیں اگلی سورہ کی طرف، یعنی پچھلی سورہ کی طرف. چلو وہاں تک ہمیں کرنا ہے 2 3 سورہ اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتینی والزیتون. یہ سورہ بھی آپ نے میں بہت بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، اور کبھی آپ کو درس کا موقع ملے تو اس سورہ میں آپ آسانی سے جو ہے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اپنی نصیحت کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. والتین والزیتون. تین بولتے ہیں انجیر کو. والتینی انجیر کی قسم، یا آپ یہ کہہ لیں انجیر کے پھل اور درخت کی قسم. اور والزیتون، زیتون آپ جانتے ہی ہیں. زیتون بھی ایک قسم کی جو ہے اردو میں بھی زیتون کو زیتون ہی بولتے ہیں. انگلش کا ورڈ کسی کے ذہن میں زیتون اور تین کے لیے؟ فگ ایک تو ہوتا ہے شاید. اولیو. فگ اینڈ اولیو. فگ اینڈ آلو. ٹھیک ہے، آلو زیتون ہو گیا اور تین فگ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو تین اور زیتون کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. یہ وہی طور پہاڑ کو بولتے ہیں. تو وہ طور جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کیا تھا. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. کون سا شہر؟ مکہ. 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 بالکل صحیح، مکہ. مکے کی بات چل رہی ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے اس طرح ان قسموں پہ ذرا بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں، یعنی تین ہے، زیتون ہے، اور پھر کچھ جگہیں ایک پہاڑ کی جگہ بتائی، اور ایک بلد امین یعنی مکہ کو بتایا. ان جگہوں سے کے ذریعے سے ان شخصیات کی طرف اشارہ ہے. تین اور زیتون یہ شام کے علاقے میں اور فلسطین کے علاقے میں بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شام کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ خاص طور سے یہ نبیوں کا گہوارہ رہا ہے. نبیوں کی بہت سی آج بھی جو ہے قبریں یہاں پہ ہیں. تو تین اور زیتون کے ذریعے ان جگہوں پر بھی اشارہ ہے، ان جگہوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ساتھ میں ان انبیاء کی طرف بھی اشارہ ہے جو جس کے پیچھے موجود ہیں، جو ان علاقوں میں موجود. ٹھیک ہے، جہاں ایک طرف دیکھیے ایک ہی آیت سے کیا کیا چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ایک طرف آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ تین اور زیتون کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی قسم کھا رہا ہے تو اس چیز کی امپورٹنس کو بتا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی قسم اللہ تعالیٰ کھائے گا تو 2 چیزیں آپ کو غور کرنے کی ہوگی. ایک تو اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہوگی، دوسرا آنے والے جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے آنے والے بات سے اس قسم کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا. کبھی ہم جوڑ پائیں گے، کبھی نہیں جوڑ پائیں گے. ہم اپنے علم کے مطابق کبھی جوڑ پائیں گے، کبھی نہیں جوڑ پائیں گے، لیکن ضرور تعلق ہوگا. تو ایک تو اہمیت پتہ چلی کہ جو ہے فگ اور جو آپ کا زیتون ہے ان کی امپورٹنس صحت کے لیے بہت مفید چیزیں ہیں. دوسرا پتہ چلا یہ علاقے بہت اہم ہیں. اور تیسرا پتہ چلا ان علاقوں میں بھیجے گئے انبیاء کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے آنے والی بات انہیں کی طرف اشارہ کرے گی. وطور سینین، طور سینا صرف ایک پہاڑ نہیں، ایک تاریخ رکھتی ہے. انہوں نے کہا
الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. ومعنی سینین المبارک، سینین کا معنی لفظی معنی یعنی سینا، تو یہ تو پہاڑ کا نام ہے لیکن معنی بھی ہوگا، جیسے عمر میرا نام ہے تو ایک اس کا معنی بھی ہوگا، تو اس کا معنی المبارک کا ہوتا ہے. او الحسن بالاشجار المثمرہ، یا خوبصورت ہو گھنے پہاڑوں کے ذریعے سے، یا پھلدار، مثمر پھلدار کو بولتے ہیں، پھلدار پہاڑوں کے ذریعے سے، یہ سینین کا معنی ہے اگر آپ معنی بھی یاد رکھیں. تو حضرت بطور سینین کے ذریعے اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا شہر، اس سے کس نبی کی طرف اشارہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. تو ان چیزوں سے جگہ بھی بتا دیا. اچھا، ان کی امپورٹنس بھی ہو گئی. طور سینا کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، بلد امین کی تو بہت امپورٹنس ہے. ہمیشہ ریسرچ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال ہی بھاگ کر کے چلا جائے. اور خیر اس میں زیادہ ڈسکشن ہو جائے کہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کیا تھا اس جگہ کے لیے. اگر ہم لوگ کو معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ جو پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن والا شہر بنا دے، اس کے اندر پھلوں کی کثرت ہو جائے، اور یہ وہ جگہ، وہ وادی جو ہریالی جس کے اندر نہیں ہے. یہ سورہ ابراہیم میں آپ کو پوری دعائیں مل جائیں گی. اور اس دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہے کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ جب، یا چھوڑیے اس کو اسکپ کرتے ہیں، لیکن یہ مکہ کی امپورٹنس اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان 4 آیات سے جو ہے اشارہ ہے ان تمام انبیاء کی طرف. اور یہ وہ انبیاء ہیں، 4 نبی ایسے ہیں جن کو ہم اولو العزم بولتے ہیں. اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، یہ 4 اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی. تو انبیاء میں کچھ عظمت میں کچھ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو نام یاد رکھنا ہے آپ کو. اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بھول گیا کہ تین اور زیتون کی امپورٹنس ہم نے کیا ہم میں سے یہاں جو لوگ موجود ہیں ریگولر بیسس پہ کوئی یوز کرتا ہے ان چیزوں کو؟ ایسا نہیں کبھی جوش میں آئے تو یوز کر لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، ریگولر بیسس. سر زیتون، ارے یہ فکس تو روز ہی یوز کرتے ہیں، اچھا اور زیتون تو یہاں پہ ایزیلی اویلیبل نہیں رہتی ہے، اور جو ہے وہ تھوڑی ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، تو زیتون کا تیل ہی لیکن یوز کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جوش آتا ہے تو پھر کچھ دن استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر چھوٹ جاتا ہے، کئی سال ہوتا ہے. استعمال کرنا چاہیے، آیت سے پتہ چلتا ہے. باقی لوگ بھی استعمال کریں ان میں سے کچھ چیزیں، اور اسی طرح سرکہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. اچھا، اب جو اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لام اور قد دونوں جو ہے تاکید کے لیے. بے شک، البتہ، تحقیق، جو بھی آپ معنی کرنا چاہیں. خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، احسن بہتر، اچھے کے معنی میں، اور تقویم صورت کے معنی میں. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین ڈھانچے پر پیدا، ڈھانچہ کہہ لیں، تقویم بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا. اگر اس کا ورب آپ دیکھنا چاہیں تو جو ہے احسنہ کا جو ہے یہاں پہ، تو اس میں تفضیل ہے، تفضیل ہے. حسنہ یحسن ہوتا ہے خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، لیکن یہ ورب تو نہیں ہے بہرحال. یہ وہی والا افعالو کا صیغہ جو کمپیریٹو ڈگری کے لیے آتا ہے. بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر. ٹھیک ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان ای الجنس. ہم نے ایک تو لام کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں نے بتایا تھا کہ لام ال جو ہے یہ دا کے برابر ہے، لیکن میں بار بار ذکر کرتا آیا ہوں کہ ایز اٹ از جیسا انگلش میں دا ہے ویسا ہی نہیں ہوگا. تو کچھ اسپیسیفک معنی ہوں گے انگلش میں اپنے دا کے، اور عربک کے ال کے الگ معنی ہوں گے. اسی میں سے ایک خاص معنی جنس کا بھی ہے. اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہم کہتے ہیں ساری تعریف، تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف. یہ جو تمام، ساری اور ہر طرح کا لفظ آ رہا ہے اس کے لیے کوئی لفظ موجود الگ سے نہیں ہے. کل الحمد یا جمیع الحمد، وہ سب الفاظ موجود نہیں. لیکن ہم کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں؟ وہ ال لگا ہوا ہے، اس لیے ال کے اندر جنس پایا جاتا ہے، یعنی اس جنس کی ساری چیز. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نیگیٹو میں لا نفی جنس ہم نے پڑھا تھا، لا رجل، لا رجل، کوئی انسان نہیں ہے.
تو یہ لا نفی میں لا جو ہے جنس کے لیے آتا ہے، پورے جنس کو سمیٹنے کے لیے آتا ہے، ویسے ہی ال بھی جو ہے، ال کے اندر ایک معنی جو ہے آپ کا جنس کا ہوتا ہے. بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسنی تقویم، بہترین ساخت پر، ساخت میں سب سے اچھی ساخت میں. ٹھیک ہے. اب قسم سے اگر آپ جوڑیں گے تو ایسے جڑ جائے گا مانا کہ ہم نے بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. تم مثال دیکھنا چاہتے ہو، حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو دیکھو، حضرت اسماعیل کو دیکھو، اور یہ جو ہے فلسطین میں بھیجے گئے تمام انبیاء کو دیکھو، شام میں بھیجے گئے تمام انبیاء کو دیکھو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بہترین اچھا بنا کر بھیجا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پھیر دیا اس کو، رد یرد ردن، لوٹا دینا، پھیر دینا. اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو تشدید والے الفاظ ہیں، یہ جب یہ جب سیکنڈ پرسن میں بنتے ہیں تو تشدید سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. وہی ہوا یہاں پہ رددنا، شد شد شد، اس کی ہم نے گردان بھی بہت ساری کی تھی. تو یہی دو وربس آپ کو پریشان کریں گے، ایک تو جس میں فعلت آ گیا ہوگا اور ایک جس میں تشدید آ گئی ہوگی. تشدید والا تخر نہیں انشاءاللہ پریشان کرے گا. تو اس کی جب آپ گردان پڑھیں گے، ردا ردا ردو ردت رددا رددنا، ردتا ردتما ردتم ردتی ردتما ردتنا ردت ردنا. تو یہ آخر والے سب جو ہے آپ کے دال جو ہے الگ الگ ہو جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم ذہبتو کے وزن پہ لائیں گے، جب ہم ذہبتو کے وزن پہ لائیں گے تو یہ والا سیکنڈ والا ساکن ہو جائے گا. تو جب یہ سیکنڈ والا جس پہ زبر تھا وہ ساکن ہو گیا، پہلا والا آلریڈی ساکن تھا، تو دونوں ساکن جمع ہو گئے، تو ہم پہلے والے کو زبر دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہی مدہ، شدہ، سرا، فرا، یہ سب الفاظ ورب جو ہے ایسے ہی ہوں گے آگے جا کے. ثم رددناہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفل سافلین. اسفل سافلین مطلب نچلوں میں سب سے نچلے، نچلوں میں سب سے نچلے. جو اس کا ماضی اور بازی اور مضارع آئے گا، سفل یسفل سفولن، مصدر سفولن نیچے ہونا، پست ہونا. سفل یسفل سفولن نیچے ہونا، پست ہونا. اسفل سافلین یہاں پہ تو وہی ہے، اس میں تفضیل، نیچلوں میں سب سے نچلا. ٹھیک ہے نا. تو ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو لوٹا دیا، اسفل سافلین نچلوں میں سب سے نچلا، یعنی کمزوری میں، ذلت میں. اب اس کو کئی اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر گھمنڈ اس کے اندر آتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ اسلام کا باغی ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا باغی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا نچلا ہونا ہے. تو ایک مثال دیا نبیوں کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ویسے رہنا چاہو ویسے رہو، کہ اگر آپ اپنے آپ کو نیچا کرنا چاہو تو آپ اور نیچے ہو جاؤ. تو ہم نے اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو الا الذین آمنوا، پھر کچھ ایکسیپشن ہے ساتھ میں، جیسے سورہ عصر میں کچھ ایکسیپشن تھے، تقریباً وہی ایکسیپشن یہاں بھی ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی نچلے لوگوں میں سے کون لوگ ایکسپٹ ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، آمن یؤمن ایمانا، عمل یعمل عملا، تو اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، الصالحات نیک اعمال. فلہم، تو ان کے لیے، فا مطلب تو، لا مطلب لیے، ہم مطلب ان کے، اجر، اجر ہے، بدلہ ہے، ریوارڈ ہے، غیر ممنون، غیر کسی بھی لفظ کو پازیٹو کو نیگیٹو بنانے کے لیے آتا ہے. ممنون، ممنون، منا یمنو کا ایک مطلب ہوتا ہے روکنا. ایک مطلب ہم نے اس سے پہلے میں پڑھا ہے، منا یمنو، کنفیوز مت ہوئیے گا اس لیے میں دونوں ساتھ میں بتا رہا ہوں. احسان کرنے کا معنی ہم نے پڑھا تھا. منا یمنو منن ہے اس کا جو مصدر ہے، منا یمنو منن. یہ سیم ورڈ ہے، ماضی مضارع سیم ہے، لیکن اس کا مصدر الگ ہے. منا یمنو منن، مصدر بھی سیم ہے، لیکن معنی اس کا دوسرا ہے کم کرنا یا روک دینا یا کاٹ دینا. کلیئر ہے. تو ایک ہی ورب لکھ کے دونوں معنی لکھ لیجئے تاکہ آپ وہاں بھی گڑبڑ نہ کریں اور یہاں بھی گڑبڑ نہ کریں. ممنون یعنی جس چیز کو روک دیا جائے. غیر ممنون، جس چیز غیر لگ گیا تو جس چیز کو نہ روکا جائے. تو اجر غیر ممنون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ ایسا اجر جو کبھی روکا نہیں جائے گا، جو کبھی منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا. کلیئر ہے. یس یعنی سر. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں غیر مقطوع، جو قطع نہیں ہوگا کبھی.
जो रोका नहीं जाएगा, गैर माखूज़िन जिसको वापस नहीं लिया जाएगा कभी, ठीक है ना, इल्लल्लज़ीना आमनू सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और नेक अमाल किए, फलहुम अजरुन तो उनके लिए अज्र है, बदला है, गैर ममनून ना रोका जाने वाला, कभी ना कटने वाला, कभी ना मुनक़ति होने वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहली शर्त ईमान, ईमान की हिफाजत सबसे पहले जरूरी, उसके बाद आमाल साले, दोनों अपनी जगह बहुत जरूरी है। अगर आप सूरह असर में भी यही था कि अगर आप बदनसीब लोगों से निकलना चाहें, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, फा मतलब तो, मा जो के लिए, फमा युकज़्ज़िबुका तो क्यों, या युकज़्ज़िबुका तो क्यों झुटलाते हैं ये तुमको, बअदु बिद्दीन तो यानी रोजे महशर के बावजूद, फमा युकद्दिबुका फिर उसके बाद, फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन उसके बाद रोजे महशर के बारे में ये आपको क्यों झुटला रहे हैं। यानी युकद्दिबु जुड़ा हुआ है दीन के साथ, दीन सूरह माउन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, क़यामत को, बदले को, या सूरह सूरह फातिहा में भी हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन का मालिक है। फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन फिर उसके बाद ये सजा और जजा के बारे में यानी दीन के बारे में आपको क्यों झुटलाते हैं। ये बादू का ताल्लुक दीन से नहीं है, युकद्दिबु का ताल्लुक दीन से है। यानी इबारत ऐसे, फमा युकद्दिबु का बिद्दीनी बादू तो क्यों ये झुटला रहे हैं क़यामत को, आपको क्यों झूठा करार दे रहे हैं क़यामत के सिलसिले में, कि आप झूठ बोल रहे हैं ये क़यामत के होने ना होने के सिलसिले में, ठीक है ना। थोड़ा सा इबारत की तरतीब आगे पीछे है, उसको समझिएगा। का लौट रहा है अल्लाह के नबी की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपको झुटला रहे हैं, क्यों झुटला रहे हैं, बादू उसके बाद किस चीज के बारे में झुटला रहे हैं, दीन के सिलसिले में, क़यामत के सिलसिले में आपको झुटला रहे हैं। आखिरी आयत है जिसका अल्लाह में कर देना, अलैहिस्सलाहु क्या अल्लाह ताला नहीं है, बिअहकमिल हाकिमीन, अफालू इसमें तब्दील कैसेगा, हाकिमों में यानी फैसला करने वालों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला, सबसे बड़ा फैसला करने वाला। यानी सवाल करके छोड़ दिया है, जवाब